الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا۔ حضرات گرامی قدر، تمام تر تعریفات حمد و ثناء اللہ رب العزت کے لیے اور انگنت اور لا تعداد درود و سلام ہوں حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر۔ حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کا چھوٹا سا ٹکڑا تلاوت کیا ہے، جس کا ترجمہ، جس کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب بھی بات کرو سیدھی سیدھی اور سچی بات کیا کرو۔ تو اسی آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج میں کچھ باتیں فتنہ قادیانیت کے بارے میں کرنا چاہوں گا، کیونکہ گزشتہ دنوں پنجاب کے صوبائی وزیر قانون جناب چودھری ثناء اللہ صاحب نے قادیانیوں کے متعلق چند ایسی باتیں کی جو انتہائی غلط تھیں، جو انتہائی ناقابل یقین تھیں، بلکہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا تھا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا تھا کہ علماء کرام بھی قادیانیوں کو غیر مسلم نہیں سمجھتے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کا صریحاً جھوٹ ہے، کذب بیانی ہے۔ کوئی بھی ایسا عالم نظر نہیں آئے گا آپ کو کہ جو قادیانیوں کو غیر مسلم نہ جانے۔ اور دوسری بات، رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ختم نبوت کے مسئلے پر ہمارا معمولی سا اختلاف ہے، قادیانی نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف مسئلہ ختم نبوت پر اختلاف نہیں ہے قادیانیوں سے، بلکہ قادیانیوں سے اسلام اور مسلمانوں کا، امت مسلمہ کا ہر مسئلے پر اختلاف ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی واضح طور پر اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں قادیانی عقائد سراسر اسلام اور تعلیمات اسلام سے مختلف ہیں۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن کچھ کہتا ہے، حدیث کچھ بیان کرتی ہے، جبکہ قادیانی حضرات اس کے متضاد کچھ کہتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث کے بارے میں بھی امت مسلمہ کے عقائد کچھ ہیں اور قادیانیوں کے بالکل اس کے متضاد ہیں۔ اسی طرح جب ہم حرمین شریفین کا تذکرہ کرتے ہیں، حج کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اس بارے میں بھی قادیانی عقائد کچھ ہیں، اسلام کے عقائد کچھ ہیں۔ حتیٰ کہ نماز کے بارے میں بھی، نماز کے اجر و ثواب کے بارے میں، نماز کے جزا و سزا کے بارے میں جو عقائد ہیں اسلامی، اس سے بالکل مختلف اپوزٹ قادیانی عقائد ہیں۔ آج کی گفتگو میں میں صرف اور صرف قادیانی عقائد کا پہلا حصہ بیان کروں گا اختلافات کے حوالے سے امت مسلمہ سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مسلمانوں کے عقائد کیا ہیں اور قادیانی حضرات کے عقائد کیا ہیں۔ یہ بنیادی اختلاف پہلا ہے۔ اس پہلے اختلاف کو انشاءاللہ آج بیان کریں گے، اس کے بعد پھر دوسری اور تیسری چوتھی اس طرح مختلف پروگراموں میں، مختلف ویڈیوز میں میں انشاءاللہ انبیاء کے بارے میں، قادیانی عقائد اور امت مسلمہ کے عقائد، قرآن و حدیث کے بارے میں، اسی طرح رمضان کے بارے میں، حج زکوٰۃ کے بارے میں اور دیگر شعائر اسلام کے بارے میں جو قادیانیوں کے امت مسلمہ سے اختلافات ہیں وہ بیان کروں گا۔ اور آخر میں آئین پاکستان قادیانیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، انشاءاللہ ایک پروگرام اس پہ بھی ریکارڈ کرواؤں گا۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے
کہ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورہ شورى ہے اور آیت نمبر 11 ہے، کہ کوئی چیز اس ذات کی مانند نہیں اور وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی کی مانند کوئی بھی چیز نہیں ہے، کسی بھی چیز کو رب ذوالجلال سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، جبکہ اس کے برعکس قادیانی عقیدہ کیا ہے؟ یہ اس وقت میرے ہاتھ میں قادیانیوں کی کتاب ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب روحانی خزائن ہے، اس کی جلد 3 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 90 ہے جلد 3 کا۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ ہائی لائٹ کی ہوئی تحریر ہے، اس کو پڑھ لیجئے، غور کر لیجئے توجہ سے۔ مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، توضیح مرام نامی اس کا رسالہ ہے اور روحانی خزائن کی جلد 3 ہے اور جلد 3 کا صفحہ جو ہے وہ 90 ہے۔ اس میں لکھتا ہے کہ قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے لیے بے شمار ہاتھ و پیر اور ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض اور طول رکھتا ہے، اور تیندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو صفائے ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ شورى کی کہ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ کوئی بھی چیز اس اللہ تعالیٰ کی مانند نہیں ہے اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب توضیح مرام صفحہ 76 ہے 76 روحانی خزائن جلد 3 ہے اور صفحہ 90 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کو تیندوے سے تشبیہ دے رہا ہے۔ یہ دیکھتے چلے جائیے کہ پہلا اختلاف، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی چیز سے تشبیہ نہیں دینی، اور یہ خبیث مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ اللہ قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے لیے بے شمار ہاتھ، بے شمار پیر اور ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض و طول رکھتا ہے، اور تیندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو صفائے ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں۔ یعنی کہ تیندوے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نباشت تشبیہ دے رہا ہے۔ پھر آگے چلیے، اس کی ایک اور کتاب ہے، اس کتاب کا نام تجلیات الہیہ ہے اور روحانی خزائن کی جلد 20 اور صفحہ 396 ہے۔ یہ ابھی میں آپ کے سامنے اس کا یہ حوالہ رکھنے لگا ہوں، یہ حوالہ ہے، یہ تجلیات الہیہ کتاب ہے، روحانی خزائن کی جلد 20 ہے، صفحہ 396 396، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ اس میں لکھتا ہے کہ وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے، وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ ہوں گا۔ یہ تحریر آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تعالی کی ذات کو چوروں سے تشبیہ دے رہا ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی ختم نبوت کے مسئلے پر معمولی اختلاف ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، اللہ تعالیٰ کی مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ مرزا قادیانی نے پہلے مثال دی تیندوے کے، کہ اللہ تعالیٰ کی تیندوے کی طرح طول و عرض رکھتا ہے۔ پھر مثال پیش کی کہ وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ ہوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو چوروں سے تشبیہ دے رہا ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ کیا یہ معمولی اختلاف ہے جس کو کہہ رہے ہیں رانا صاحب کہ کوئی اختلاف نہیں ہے؟ آگے چلیے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اپنے پیارے حبیب جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ کل اے میرے نبی کہہ دیجئے واللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ بیٹا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی باپ ہے اور نہ ہی بیٹا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام کی آیت نمبر 100 اور 101 میں فرمایا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ
وخرقوا له بینی و بناتی وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقاهم وخرقوا له بنین و بناتی بغیر علم سبحانہ وتعالی عما یصفون بدیع السماوات والارض ان یکون له ولد ولم یکن له صاحبۃ وخلق كل شیء وهو بكل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے رکھا ہے، حالانکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا، اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا سند تراش رکھی ہیں، اور وہ پاک ہے اور برتر ہے ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں، وہ آسمانوں اور زمینوں کا معجد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی کوئی بیوی تو ہے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ آیت دوبارہ سماعت فرما لیجیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے رکھا ہے، حالانکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا، اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا سند بغیر کسی وجہ کے تراش رکھی ہیں، اور وہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، وہ آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی کوئی بیوی تو ہے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی۔ یہ میرے ہاتھ میں قادیانیوں کی کتاب ہے تذکرہ، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، مجموعہ الہامات کشوف رویا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے الہامات، خوابات اور کشوف کی پر مشتمل ایک کتاب ہے جو شائع ہوئی ہے، یہ ربوہ سے، ضیاء الاسلام پریس ربوہ پاکستان سے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہاں سے شائع ہوئی ہے، اور یہ طبع چہارم ہے، اس کا صفحہ نمبر 548 ہے، 548 صفحہ ہے اس کا، یہ میں نے آپ کے سامنے کھول دیا۔ اس میں لکھتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کہ انت منی بمنزلۃ توحیدی و تفریدی، انت منی بمنزلۃ عرشی، انت منی بمنزلۃ ولدی، کہ اے مرزا تم مجھ سے میری توحید اور تفرید ہے، اور اسی طرح لکھتا ہے انت منی بمنزلۃ عرشی، اے مرزا تم مجھ سے عرش کی مانند ہے، میرے عرش کی طرح ہے۔ پھر آگے جا کے لکھتا ہے کہ مجھے الہام ہوا انت منی بمنزلۃ ولدی، تو مجھ سے بمنزلہ میرے فرزند کے ہے۔ یہ غور کر لیں گے، یہ ترجمہ میرا نہیں ہے، یہ تذکرہ کے اوپر مرزا غلام احمد قادیانی کا دیا ہوا ترجمہ، قادیانی حضرات کا یہ الہام اس کا موجود ہے، اس کو غور سے دیکھ لیجئے کہ انت منی بمنزلۃ ولدی، اے مرزا تم مجھ سے میرے بیٹے کی مانند ہے۔ اور پھر آگے جا کے لکھتا ہے، یہ روحانی خزائن جو ہے جلد 20 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 404 ہے، یہ دیکھ لیجیے، یہ ہے روحانی خزائن جلد 20 اور صفحہ 404، ابھی میں نکالنے لگا ہوں۔ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ خدا نکلنے کو ہے، انت بنی بمنزلۃ بروزی، اے مرزا تم مجھ سے میرا بروز ہے۔ یہاں پر ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے قادیانی حضرات سے کہ دیکھیے مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا کہ میں ذلی اور بروزی طور پر نبی ہوں، تو قادیانیوں نے اس کو اسی وقت نبی مان لیا، آنکھیں بند کر کے، جی ہم اس کو ذلی بروزی طور پر نبی مانتے ہیں، حقیقی نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہے اور اس لیے ہم نبی مانتے ہیں، بروزی نبی ہیں، ذلی نبی ہیں، یہ ایک ایسی اصطلاح ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور آج تک کوئی قادیانی ذل اور بروز کی تعریف قرآن سے، صحیح احادیث سے اور آثار صحابہ سے مجھے نہیں پیش کر سکا۔ میرا سوال یہ ہے یہاں پر کہ قادیانیوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو ذلی بروزی نبی تو مان لیا، لیکن
یہ یہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی دعویٰ کر رہے ہیں انت منی بمنزلۃ بروزی کے، کہ مجھے الہام ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیا ہے مرزا تم مجھ سے میرا بروز کی مانند ہے، میرا بروز ہے۔ تو کیا مرزائیوں نے اگر اس نے بروزی نبی کا دعویٰ کیا تو نبی مان لیا، تو کیا آج کیا قادیانی حضرات اپنے آپ کو احمدی کہلانے والے کیا مرزا غلام احمد قادیانی کو اللہ مانتے ہیں؟ بتائیے، اگر نہیں مانتے تو پھر کیوں نہیں اعلان کرتے اس بات کا؟ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں یہ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سراسر سنگ ہو جا۔ یہ دیکھیں پھر آگے لکھتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کہ تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ میں ہی ظاہر ہو گیا، یعنی تیرا ظہور بعین ہی میرا ظہور ہوگا۔ کہتا ہے مجھے الہام ہوا، اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا کہ اے مرزا تو مجھ سے ایسا ہے جیسے میں ہی ظاہر ہو گیا، یعنی تیرا ظہور بعین ہی ہو میرا ظہور ہے۔ اب بتائیے مرزا قادیانی کے دعوی الوہیت میں کیا فرق رہ گیا اس کے اللہ ہونے کے دعویٰ میں؟ لیکن قادیانی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ روحانی خزائن جلد 20 ہے، صفحہ 404 ہے، یہ ہائی لائٹ کیے ہوئے الفاظ ہیں، ان کو ذرا غور سے متوجہ ہو کے پڑھ لیجیے، دیکھ لیجیے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح آگے چلیے، پھر مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے اپنی کتاب میں حقیقت الوحی میں جلد 22 روحانی خزائن کی جلد 22 ہے اور صفحہ نمبر 581 ہے۔ یہ لکھیے، یہ روحانی خزائن کی جلد 22 ہے، صفحہ نمبر اس کا 581 نکالنے لگا ہوں، اس کو ذرا غور سے پڑھیے۔ یہ ہے وہ تحریر، یہ حوالہ ہائی لائٹ کی ہوئی تحریر ہے صفحہ نمبر 581 پہ، جو میں آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں، دیکھ لیجیے۔ مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ اسی طرح میری کتاب 40 نمبر 4 صفحہ 19 میں بابو علائی بخش صاحب کی نسبت یہ الہام ہے کہ یریدون ان یروا اتمسک واللہ یرید ان یریک انعامہ الا انعامات المتواترہ انت منی بمنزلۃ اولادی واللہ ولیک وربک فقلنا یا نار کونی بردن، یعنی بابو علائی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے یا کسی پلیدی اور ناپاکی پر اطلاع پائے، مگر خدا تعالیٰ تجھے اپنے انعامات دکھلائے گا جو متواتر ہوں گے، اور تجھ میں حیض نہیں بلکہ وہ بچہ ہو گیا ہے، ایسا بچہ جو بمنزلہ اطفال اللہ کے ہے، استغفر اللہ من کل ذنب۔ یہ دیکھ لیجیے، یہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا الہام، اس کو ذرا غور سے پڑھ لیجیے۔ حقیقت الوحی ہے کتاب، اس کا تتمہ ہے حقیقت الوحی کا، اور تتمہ کا صفحہ جو ہے وہ 143 ہے، 143، اور روحانی خزائن جلد 22 ہے، اس کا صفحہ نمبر 581 ہے، 581۔ کہتا ہے کہ یعنی بابو علائی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے یا کسی پلیدی اور ناپاکی پر اطلاع پائے، مگر خدا تعالیٰ تجھے اپنے انعامات دکھلائے گا جو متواتر ہوں گے، اور تجھ میں حیض نہیں بلکہ وہ بچہ ہو گیا، ایسا بچہ جو بمنزلہ اطفال اللہ کے ہے، اللہ کے بچے کی مانند ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ من گھڑت باتیں ہیں بیان کرتے ہیں میری طرف، جس کو اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی واضح طور پہ کہہ رہا ہے۔ اب بھی اگر کوئی کہے یہ نہیں تو پھر کیا؟ پھر آگے چلیے، یہاں پر تو حیض کا ذکر آ گیا اور اللہ کے بچے کی مانند کا ذکر آ گیا، پھر آگے چلیے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے براہین احمدیہ، اس کا حصہ 5 ہے، روحانی خزائن جلد 21 اور صفحہ نمبر جو ہے وہ 81۔ یہ روحانی خزائن جلد 21 آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 81 ہے، یہ دیکھ لیجیے، یہ تحریر ہائی لائٹ کی ہوئی ہے جو میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں، اس کو ایک صفحہ دیکھ لیجیے۔ جی ہاں، مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ در حقیقت میرے اور میرے خدا کے درمیان ایسے باریک راز ہیں جن کو دنیا نہیں جانتی، اور مجھے خدا سے ایک نہانی تعلق ہے جو قابل بیان نہیں۔ کہتا ہے ایک نہانی تعلق ہے جو قابل بیان نہیں۔ وہ کون سا ایسا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کے نزدیک معاذ اللہ استغفر اللہ کے جو قابل بیان نہیں ہے؟ اب اسی تعلق کی وضاحت کرتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک مرید خاص تھا قاضی یار محمد قادیانی، وہ اپنی کتاب اسلامی قربانی ٹریکٹ نمبر 34 پر لکھتا ہے
کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا کہ آپ عورت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا۔ سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ یہ اسلامی قربانی ہے، صفحہ 12 ہے، اور قاضی یار محمد قادیانی کی کتاب ہے جس کے اندر وہ یہ چیز لکھتا ہے۔ اب وہ تعلق جو براہین عامدیہ میں مرزا غلام قادیانی کہہ رہا ہے کہ قابل بیان نہیں، اس تعلق کو قاضی یار محمد قادیانی نے واضح کر دیا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نباشد، کہ اللہ تعالی مرد ہے اور مرزا قادیانی عورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کے ساتھ رجولیت کا ارتکاب کیا ہے۔ کہتے ہیں وہ سمجھنے کے مرد کے سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون استغفر اللہ ربی من کل ذنب، کتنے گھٹیا طرز عمل، اتنی گھٹیا بات۔ دیکھ لیجئے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح پھر آگے چلیے، مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، یہ کتاب البریہ ہے، صفحہ نمبر 82 تا 84 ہے میرے ہاتھ میں، کتاب البریہ جلد 13 صفحہ 100 تا 102 ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ہے روحانی خزائن کی جلد 13 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 100 تا 102۔ یہ لیجیے، مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، یہ پڑھ لیجیے، یہ حوالہ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں، اور زمین و آسمان تیرے ساتھ ہیں جیسا کہ میرے ساتھ ہیں، اور تو ہمارے پانی میں سے اور دوسرے لوگ خشکی سے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ایک طرف مرزا غلام قادیانی کے وہ الفاظ کہ ایسا نہانی تعلق جو قابل بیان نہیں، اور دوسری طرف مرزا قادیانی کا یہ کشف جو قاضی یار محمد قادیانی اپنی کتاب اسلامی قربانی صفحہ 12 پہ لے کے آیا ہے، وہ میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھا۔ اور اس کے بعد اس تحریر کو ذرا پڑھیے۔ یہ کہتا ہے، مرزا کہتا ہے یہ میرا الہام ہے۔ یہ الہام کیا ہے؟ ذرا اس کو ذرا غور سے پڑھ لیجیے۔ کہتا ہے تم مجھ سے ہے، اللہ نے مجھے فرمایا کہ تم مجھ سے ہے۔ یہ الفاظ دیکھ لیجیے پہلے، جیسا کہ اس عاجز کو اپنے الہامات میں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا۔ یہ تحریر ہے، آخری سطر ہے، صفحہ نمبر 100 ہے، روحانی خزائن کی جلد 13 کا یہ آخری سطر ہے۔ کہتا ہے جیسا کہ اس عاجز کو اپنے الہامات میں اللہ تعالیٰ نے، خدا تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تم مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں، اور زمین و آسمان تیرے ساتھ ہیں جیسا کہ میرے ساتھ ہیں، اور تو ہمارے پانی میں سے اور دوسرے لوگ خشکی سے ہیں۔ اب یہ جو الفاظ ہیں کہ تو ہمارے پانی میں سے اور دوسرے لوگ خشکی میں سے ہیں، ذرا ان الفاظ کو ذہن میں رکھیے۔ اور پہلی تحریر جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، روحانی خزائن جلد 21 کی کہ نہانی تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، مرزا کہتا ہے میرا جو قابل بیان نہیں، اس کو قاضی یار محمد قادیانی کی تحریر جو تعلق کی وضاحت کیا اس نے اسلامی قربانی کے اندر صفحہ 12 پر، اس تحریر کو سامنے رکھ کے یہ اس پہ غور کیجئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور پھر کہتا ہے خدا اپنے عرض سے تیری تعریف کرتا ہے کہ تو اس سے نکلا ہے، یعنی مرزا کہتا ہے اللہ مجھے کہتا ہے تو اس سے نکلا ہے، اللہ تعالیٰ سے۔ اور پھر آگے چل کر یہ دیکھیے، یہ مرزا قادیانی لکھتا ہے خدا عرض سے تیری تعریف کرتا ہے، ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور تیرے پر درود بھیجتے ہیں۔ اور پھر آگے جا کے لکھتا ہے جس طرف تیرا منہ اس طرف خدا کا منہ۔ اور پھر آگے صفحہ نمبر 102 ہے، کیا لکھتا ہے اباہن، یعنی خدا تیرے اندر اتر آیا۔ یہ تحریر ہائی لائٹ کی ہوئی، اباہن خدا تیرے اندر اتر آیا۔ پھر آگے آئیے، پھر آگے کہتا ہے خدا تجھے ترک نہیں کرے گا اور نہ چھوڑے گا جب تک کہ پاک اور پلید میں فرق نہ کرے۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پس میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، تو مجھ میں اور تمام مخلوقات میں واسطہ ہے، میں نے اپنی روح تجھ میں پھونک دی۔ اندازہ کیجئے، مرزا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی روح مجھ میں، اللہ تعالیٰ مرزا کے بقول کہ اللہ تعالیٰ نے اسے الہام کر کہا کہ میں نے اپنی روح تیرے اندر پھونک دی ہے، تجھ میں پھونک دی ہے۔ اور اس کے پہلے جو کہتا ہے آواہن، یعنی خدا تیرے اندر اتر آیا ہے۔ پھر یہیں پہ بس نہیں کی، ذرا آگے چلیے کہ دعویٰ الوہیت کرتا ہے، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا اگلی آڈیو میں اپنی گفتگو میں۔ تو
یہ اگلا سٹیپ جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اللہ اکبر، سورۃ انعام ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل غیر اللہ اتخذوا ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم، کہ کہو اے میرے نبی کہہ دے کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بناؤں کہ وہی تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی سب کو کھانا دیتا ہے اور پھر تو کسی سے نہیں کھانا نہیں لیتا۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی اس سے برعکس لکھتا ہے، یہ کتاب اس وقت اس کی میرے سامنے ہے، روحانی خزائن کی جلد 18 ہے اور صفحہ نمبر 227 ہے۔ یہ روحانی خزائن کی جلد 18 ہے، اس کا صفحہ نمبر 227 ہے میرے سامنے۔ یہ اس کا الہام ہے عربی کے اندر، افطروا واصوم، کہ میں روزہ افطار بھی کرتا ہوں اور روزہ رکھتا بھی ہوں، افطروا واصوم، اور اسی میں آگے جا کے پھر یہ الہام جو پہلے بات میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، لیکن مرزا کہتا ہے کہ اسے الہام ہوا۔ یہ دیکھیے، انت منی بمنزلۃ اولاد، یہ مرزا تم مجھ سے میری اولاد کی طرح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اولاد کا تصور پیدا ہوگا دل میں تو اللہ تعالیٰ کی اولاد کی طرح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ وہ نہ کھاتا ہے، وہ خود کھاتا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو کھانا دیتا ہے، اور نہ ہی خود کسی سے کھانا لیتا ہے بلکہ وہ تو لوگوں کو کھلانے والا ہے۔ لیکن مرزا کہتا ہے مجھے الہام ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ افطروا واصوموا، کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں اور رکھتا بھی ہوں۔ یہ کتاب دیکھ لیجئے، یہ روحانی خزائن کی جلد 18 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 327 ہے۔ یہ آپ کے سامنے حوالہ ہائی کیا ہوگا، دیکھ لیجیے۔ پھر آگے آئیے، مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب میں یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ولا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، زندہ اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اس کے برعکس یہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ اسے الہام ہوا۔ یہ کتاب تذکرہ جو پہلے بھی آپ کو دکھا چکا ہوں، مرزا قادیانی کے الہامات پر مشتمل کتاب ہے، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 379 ہے۔ یہ ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کا یہ لے، اصلی واصوم اسحر وانام، یہ ترجمہ، یہ الہام ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا، اصلی واصوم اسحر وانام، یہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ یہ روحانی یہ تذکرہ کا ہے اور صفحہ نمبر 379 ہے، 379، یعنی یہ کیا معنی ترجمہ ہے اس کا کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں۔ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں۔ یہ تذکرہ کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی بالکل اسلام کے برعکس، قرآن کریم کے برعکس کہہ رہا ہے۔ اللہ ایک طرف اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر وحی نازل کر رہا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، زندہ اور ہمیشہ رہنے والا، اسے اونگ آتی ہے نہ نہیں۔ اس کے برعکس مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے اسحر وانام، کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ میں سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، مجھے نیند بھی آتی ہے اور میں جاگتا بھی ہوں۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا الہام ہے۔ اب خود فیصلہ کیجئے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کا الہام وہی قرآن مقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور دوسری طرف مرزا غلام احمد قادیانی یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہے اور وہ سراسر قرآن کریم کے برعکس ہو، تو وہ پھر کس کی طرف سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ شیطان اور ابلیس کی طرف سے ہوگا جو اسے گمراہ کر رہا تھا۔ پھر آگے چلیے، دیکھیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ یہ سورہ الاسرائیل آیت نمبر 111 ہے، یعنی بنی اسرائیل آیت 111 سورت ہے،
اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے نہ تو کوئی کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ ہی کوئی اس کی بادشاہی میں شریک ہے، اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتما ہے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کو بڑا جان کر اس کے بڑائی بیان کرتے رہو۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 22 میں فرماتا ہے فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ، یعنی جو باتیں یہ لوگ مناتے اللہ مالک عرش ان سے پاک ہے۔ اب اس کے برعکس مرزا غلام احمد قادیانی کیا کہتا ہے، یہ میرے ہاتھ میں حقیقت الوحی کتاب ہے، یہ روحانی خزائن کی جلد 22 ہے، یہ دیکھ لیجیے حقیقت الوحی روحانی خزائن کی جلد 22 ہے، اور اس کا جو صفحہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، روحانی خزائن جلد 22 کا صفحہ نمبر 106 ہے۔ جی ہاں یہ لیجیے، یہ روحانی خزائن کی جلد 22 صفحہ 6، پہلی بات اختی و اصیب، یہ ترجمہ مرزا غلام احمد قادیانی کا کیا ہوا ہے نیچے، میں خطا بھی کرتا ہوں اور ثواب بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں غلطی بھی کرتا ہوں اور درست بھی کرتا ہوں، خطا بھی مجھ سے ہوتی ہے اور ثواب بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ تو فرمائے کہ میں ہر عیب سے پاک ہوں، اس کے برعکس مرزا غلام احمد قادیانی کہے کہ مجھے نہیں، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک نہیں، مجھے وہی نازل ہوئی ہے کہ اختی و اصیب، اے مرزا میں خطا بھی کرتا ہوں، مجھ سے خطا بھی سرزد ہوتی ہے اور ثواب بھی، اچھے کام بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب حقیقت الوحی میں لکھ رہا ہے، ترجمہ بھی اس کا ہے کہ میں خطا بھی کرتا ہوں اور ثواب بھی۔ یہ دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیجیے گا اختی و اصیب، یہ دیکھ، یہ اختی و اصیب عربی کے الفاظ ہیں، یہ اس کا ترجمہ ہے، میں خطا بھی کروں گا اور ثواب بھی، یہ لیجیے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریر ہے۔ پھر آگے چلیے، پھر آگے جا کے مرزا قادیانی کا بیٹا سیرت المہدی میں لکھتا ہے ایک روایت، کیا کیا بیان کرے اس کی۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں صرف ختم نبوت کے مسئلے پر معمولی اختلاف ہے۔ جی ہاں یہ اس وقت سیرت المہدی ہے، حصہ اول اور جلد اول ہے سیرت المہدی کی، جو نیا ایڈیشن 2 حصوں میں 2 جلدوں میں شائع ہوا ہے، یہ میرے سامنے ہے، 2 جلدوں میں شائع ہونے والا مرزا بشیر احمد، جسے قادیانی حضرات قمر الانبیاء کے لقب سے جانتے ہیں، یہ دیکھ لیجیے انہی کا لکھا ہوا لقب ہے قمر الانبیاء، قادیانی کہتے ہیں مرزا بشیر احمد کو، یہ اس کی لکھی ہوئی تصنیف ہے۔ اس تحریر میں یہ روایت نمبر 100 ہے، یہ روایت نمبر جو ہے 100 ہے، صفحہ نمبر 72، 73 اور 74 ہے، یہ میں آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں، تھوڑی سی طویل ہے، اور اسی جو ہے پڑھ کے سنانے لگا ہوں کہ مرزا قادیانی کیا لکھتا ہے۔ مرزا قادیانی کا بیٹا لکھتا ہے کہ بیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ صاحب سنوری نے کہ غالباً یہ 1884 کی بات ہے، ایک دفعہ ماہ جیٹھ یعنی مئی جون میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام مسجد مبارک میں نماز فجر پڑھ کر اس کے ساتھ والے غسل خانہ میں، جو تازہ پلستر ہونے کی وجہ سے ٹھنڈا تھا، ایک چارپائی پر جو وہاں بچھی رہتی تھی جا لیٹے۔ چارپائی پر بستر اور تکیہ وغیرہ کوئی نہ تھا، حضرت کا سر قبلہ کی طرف اور منہ شمال کی طرف تھا، ایک کوہنی آپ نے سر کے نیچے بطور تکیہ کے رکھ لی اور دوسری اسی صورت میں سر کے اوپر ڈھانک لی۔ میں پاؤں دبانے بیٹھ گیا، وہ رمضان کا مہینہ تھا اور 27 تاریخ تھی اور جمعہ کا دن تھا، اس لیے میں دل ہی میں بہت مسرور تھا کہ میرے لیے ایسے مبارک موقع جمع ہیں، یعنی حضرت صاحب جیسے مبارک انسان کی خدمت کر رہا ہوں، وقت فجر کا ہے، جو